نئی شان نئی نئی شان نئی گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اللہ کی برہان یا عباد الرحمن ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں اپنے اس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں ہاں اور مجھے ایک دم خیال نہیں آیا یہاں تو چار میرے ساتھی بیٹھے ہیں، کیا حال چال ہیں آپ سب؟ خیر سے آج ہماری گفتگو جو ہوگی، جب ویسے پہلے 3 پروگرام میں ہم نے عبادت ڈسکس کیا، جلدی سے میں دوستوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو پہلے بات ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر نبی اپنے ساتھ 4 چیزیں لے کر آتے ہیں، 4 چیزیں لے کر آتے ہیں: عبادت، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ یہ چاروں چیزیں مل کے پورا دین بنتی ہیں، اور ان میں سے چاروں کی جو ویلیو ہے وہ اتنی ہی ہے، برابر ویلیو ہے چاروں کی، ٹھیک؟ عبادت پہ ہم بات کر چکے پچھلے 3 پروگرامز کے اندر۔ اب اپنے اگلے 3 پروگرامز میں ہم جو نبی کی تعلیم کا دوسرا جزو ہے اخلاقیات، اب یہ تھوڑا سا ذرا ہم اور مشکل بات ہو گئی۔ عبادت تو ایسے ہو گئی جیسے کسی بلڈنگ کی، عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، یہ 5 چیزیں عبادت میں آ گئیں، یہ بنیاد بن گئی دین کی۔ اب ہم دین کی دوسری شق کی طرف جائیں گے۔ اب جو بلڈنگ میں جو چیز نظر آئے گی، جو ایک مسلمان میں چیز نظر آتی ہے، وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ جیسے بلڈنگ کی بنیاد تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بنیاد ضروری ہے، بنیاد کے بغیر تو کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب بلڈنگ کی خوبصورتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھنے میں، وہ مسلمان کی خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے، کم و بیش الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے۔ اور اچھے اخلاق کے ساتھ آدمی وہ اس کو اللہ کی طرف سے مراتب مل جاتے ہیں جو ایک
عبادت کی لائن میں بہت زیادہ محنت کرنے والے کو ملتے ہیں. میٹھی زبان اخلاقیات کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ شق ہے وہ ہے میٹھی زبان. کیونکہ زبان کی جو کاٹ ہے نا، زبان کی کاٹ وہ تلوار کی کاٹ سے زیادہ تیز ہوتی ہے. صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں نا تو جسم کے جتنے جوڑ ہیں نا ویسے ہاتھ باندھتے ہیں زبان کے سامنے، تو خاموش رہیں، تو چپ کر کے رہیں، تو نہ مروائی ہم کو سب کو، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جسم کا سب سے نرم حصہ ہے، اس کو اللہ نے جسم کے سب سے سخت حصوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے. اس کے اوپر اللہ نے 32 تالے لگائے ہیں، تالے لگائے کہ یہ کھلے نہیں، کم سے کم کھلے. ہاں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، کیا فرمایا، بیٹا جب بھی شرمندہ ہوا بات کر کے شرمندہ ہوا، خاموش رہ کر کبھی شرمندہ نہیں ہوا. ہاں، ایک اللہ والے نے عجیب بات فرمائی کہ ہم نے بہترین زندگی کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے میں گزاری. کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے میں گزاری. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام کی تو اکثر یہ جملہ اکثر صحابہ سے سنا ہم نے. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے جو ایک عادت ہمارے اندر سب کے اندر ڈیولپ ہو گئی وہ یہ تھی کہ جب بھی ہم بولنے لگتے تھے بولنے سے پہلے دماغ سوچتا تھا کہ میں کیا بولنے لگا ہوں. یہ بڑی خوبصورت عادت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہم کو یہ دے. تو زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ زبان کی کاٹ ایسی ہے. دیکھو زبان کی کاٹ ایسی ہے کہ مجھے عجیب سا ایک واقعہ یاد آتا ہے اس وقت کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے جب اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اکرمہ جنگی مجرم ہے، اکرمہ جنگی مجرم ہے، یہ جدھر نظر آئے اس کو مار دو. ٹھیک ہے. اسی لیے جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو جو 2-3 قریش کے لوگ جن کے بارے میں کہ قریش سب کو پتا تھا کہ یہ نہیں چھوڑے جائیں گے، ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. تو جیسے مسلمان اندر داخل ہوئے تو یہ بھاگ گئے، یمن کی طرف بھاگ گئے. تو ان کی جو بیوی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اکرمہ کو امان دے دیں، میں اس کو لے کر آؤں گی اور وہ اسلام قبول کر لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی. پھر وہ گئیں ان کے پیچھے، ان کو جا کے لے کر آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں. تو اکرمہ ابی جہل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر ابھی بھی، کیونکہ سردار تو تھے نا، تو ابھی بھی اپنے زعم کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام لیا ان کا، فاتح کا نام لیا، سامنے بیٹھا ہے جو بھی گردن اتار سکتا ہے، لیکن اپنی وہ جو ایک شاہانہ وہ تھی، ایروگنس وہ تو تھی نا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اے محمد تو نے مجھے امان دے دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مجھے امان دے دی ہے. تو اکرمہ بن ابی جہل کو جن کو کہ آپ نے جنگی مجرم کہا، کہ جن کی وجہ سے جن کے باپ سے آپ کو اتنی تکلیف ملی، جن سے خود سے آپ کو اتنی تکلیف ملی، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ ان کے پاس آئے، آپ نے ان کو گلے لگایا، گلے لگا کر لے کر گئے، اپنی چادر بچھائی اور بٹھا دیا اور کہا ہاں میں نے تجھے امان دی ہے. آپ کے اس خوبصورت سلوک سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اتنا بڑا کٹر دشمن جو تھا اس نے بھی آپ کے اتنے خوبصورت اخلاق کو دیکھ کر فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ. مان گئے، وہ ایمان لے آئے. اور پھر اکرمہ بن ابی جہل جب پھر اللہ کے راستے میں نکلے تو اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو لے کر نکلے. ایک آدھ لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ سبھی کو لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا رک جاؤ، جب میں اسلام کے خلاف تھا اور اپنی ریسورسز استعمال کرتا تھا تم لوگ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، آج میں اپنے گھر والوں کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو تم مجھے روک رہے ہو؟ نہیں، میرے ساتھ سب جائیں گے. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بے دینی کی حالت میں سخت ہیں وہ جب دین کی حالت میں آتے ہیں تو دین کی حالت میں بھی اتنے ہی آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے کسی سے ہمیں کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ آج دین کے خلاف بات کر رہا ہے، اگر آج اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو یہ اتنی ہی دین کی بات کرے گا. اس ایک واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں. تو دیکھو کتنے بڑے دشمن کے ساتھ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اب اس کے برعکس آپ کے 2 رشتہ دار تھے، ایک پھوپھی کے بیٹے اور ایک آپ کے چچا کے بیٹے.
ٹھیک ہے. ایک کا نام ابو سفیان بن حارث، یہ پھوپھی کے لڑکے، اور ایک کا نام ابن عبداللہ بن العاص، یہ چچا کے بیٹے. ایسا ویسا کوئی لڑے بھی نہیں آپ کے ساتھ، ایسا ویسا کوئی لڑے بھی نہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن العاص نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، چچا کے بیٹے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آسمان سے 2 فرشتے تجھے ایسے لے کر اتریں کہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں قرآن ہو، اور وہ نیچے اتریں اور وہ اعلان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، میں تجھے تب بھی نبی نہیں مانوں گا. چچا کا بیٹا، کتنی سخت بات ہے. ہاں جی، یہ بات کہی، اور یہ آپ بہت تکلیف ہوئی آپ کو. اور دوسرے پھپھی کے بیٹے ہیں، لڑے لڑائے وہ بھی نہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو فرماتے تھے، یعنی برے اشعار پڑھتے تھے. اب یہ دونوں بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی ہمیں ہمارا اسلام، ہمارے ہاتھ، اپنا ہاتھ آئے کہ جی بیعت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ ادھر سے. کبھی سنی ایسی بات؟ آپ کتنے شفیق تھے، لیکن زبان کی کاٹ جو ہے نا وہ اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ نبی پر بھی اس کا ٹائملی افیکٹ ضرور ہوا. آپ نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ ادھر سے. تو دونوں نے کہا کہ ہم تو ٹھیک ہے اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگل میں نکل جائیں گے، اپنی جانوں کو ختم کر دیں گے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے. تو یہ جب روتے ہوئے باہر نکلے تو ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا. اپنے پاس بلا کر آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس آئیں آپ، اور کہا یا رسول اللہ یقیناً ان دونوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن یا رسول اللہ بہرحال ایک آپ کی چچا کا لڑکا اور ایک آپ کی پھپھی کا لڑکا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم شفیق ہو کر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، آپ ان دونوں کو معاف کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور پیار کیا اور گلے لگایا اور معاف کر دیا. تو اس لیے بہت اخلاق میں سب سے زیادہ ضروری ہے میٹھی زبان. میٹھی زبان. اگر کسی کو کوئی سخت بات بھی کہنی ہے نا، ڈانٹنا بھی ہے کسی کو، نرم لینگویج، نرمی سے کہو گے تو وہ سن لے گا. نرمی سے کسی کو کہو گے نا یہ بات، یار تم کتنے برے آدمی ہو یار، یہ بات بھی وہ سن لے گا، اس کو ایک دم احساس ہوگا یار پتہ نہیں میں نے کیا کیا ایسا. لیکن تم کہو تو کیا اس طرح کر کے کرو گے، تو اس طرح سے سختی اونچی آواز سے ذرا بھی بات کرو گے تو وہ اگلے کو ایک دم ہرٹ کر جائے گی اور اگلے کی انا پر پڑے گی. اور ہر انسان اپنے اندر تھوڑی سی عزت نفس رکھتا ہے. کبھی میرے دوستوں اخلاق کی سب سے بڑی، اخلاق کا جو سب سے بڑا جو اس کی جو اعلیٰ لیول ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دوسرے مسلمان کی عزت نفس پہ چوٹ نہیں مارنا. کیونکہ یہ یاد رکھنا دنیا کے اندر انسانوں کو جو مختلف مراتب ملے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی طرف سے ملے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کو اللہ نے کچھ بنایا، کسی کو اللہ نے کچھ بنایا. تو جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نفس کے اوپر بات کرتا ہے اور وہ انسان چپ کر جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو نا، اللہ رب العزت کو نا جوش آتا ہے، غیرت آتی ہے اللہ کو کہ یہ میرے بندے کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اخلاقیات میں سب سے پہلے زبان کا کنٹرول، زبان کا کنٹرول. تو آؤ کچھ تم لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی بات بھی آتی ہے اس سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو. میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جواب دے سکوں. جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ یوں تو سننے میں بڑا ایک ٹرکی کوشچن ہے، ایک ٹرکی کوشچن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں تم سے وہ بات کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے کہ 2 مسلمانوں میں جب جھگڑا ہو جائے. اب ہوتا یہ کہ جب 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یار اس نے میرے بھائی کو کچھ بولا ہے، بس یہ گئے کام سے، یہاں ہم گئے کام. آج جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو اس کی ایک بنیاد ہے، یا آدمی زبان کی بنیاد پر اپنے ساتھی کے ظلم میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، یا آدمی اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے مسلک کی بنیاد پر اپنے بھائی کا باوجود اس کے کہ وہ ظالم ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، علاقے کی بنیاد پر باوجود اس کے کہ وہ ظالم ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے. ایک ہی وجہ ہے سارے جھگڑے کی، اور یہ جھگڑا ایسے ختم ہو سکتا ہے 1 منٹ کے اندر
کیونکہ اللہ نے شعور تو دیا ہے نا, شعور تو دیا ہے. دنیا کے وہ معاشرے جہاں پر آج لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ ایک ہی وجہ ہے صرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی منصف کو بلاتے ہیں, بیچ میں ہمارے درمیان جھگڑا ہے, تو وہ منصف اپنے آپ کو ہر زبان, ہر علاقے, ہر نام, ہر قبیلے سے بالا تر کر کے دو کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ظلم تب ہوگا جب میں یہ کہوں گا اس نے میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کی, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ زیادتی تو دراصل میرا بھائی کر رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ میرا بھائی ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں اکمپلس ٹو مرڈر. ٹھیک ہے نا, اگر ایک کسی آدمی نے قتل کیا ہے, دوسرا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس نے قتل میں حصہ نہیں لیا لیکن اکمپلس ٹو مرڈر ہے, اس کی سزا میں اور قاتل کی سزا میں 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ آدمی ظلم کر رہا ہے اور یہ میرا اس باوجود اس کے میرا رشتہ دار ہے یا میرے علاقے سے ہے اور میں نے اس کا ساتھ دے دیا, تو میرے عزیز دوست اس ظلم کے اندر میں حصے دار بن گیا. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ میں اس میں حصے میں کوئی حصہ نہیں لے رہا. اور آپ یقین کرو اس کی اتنی ہی بڑی سزا ہے اللہ کے. اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. ہاں, جب مظلوم اگر کافر بھی ہے, مظلوم اگر کافر بھی ہے, تو اس کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب نہیں ہے. اگر مظلوم کے دل سے ہائے نکلی, چاہے زبان سے کچھ نہیں بولا, وہ اس کے دل سے ہائے نکل گئی, تو یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ کا آسمانی نظام حرکت میں آ جاتا ہے ظالم کی پکڑ کے لیے. ایک اللہ والے کا قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کو ایک عورت نے بہت کوئی بری بات کہی. ٹھیک ہے, وہ خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے ایک دم اپنے ایک طالب علم سے کہا, جاؤ جا کے اس کو ایک تھپڑ مارو زور سے. اس نے کہا حضرت معاف کر دیں, معاف کر دیں. وہی کہتا رہا معاف کر دیں. میں کہ مارو جا کے اس کو تھپڑ زور سے, معاف کر دیں, معاف کر دیں. یہ کہتے کہتے وہ عورت مر گئی. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اوفو, میں نے اوپر سے اللہ کا عذاب اترتے دیکھا اس کے اوپر, میں نے تجھے تھپڑ مارنے کو اس لیے بولا تاکہ میری طرف سے بھی کچھ ہو جائے اور اللہ کا عذاب رک جائے. ہاں, یہ بات یاد رکھو. اور جب معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کو ایسا کرتے ہیں تو پھر اجتماعی عذاب اترتا ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے, اور دل پھٹ جاتے ہیں آپس میں. دو بھائیوں کے اندر دل پھٹ جاتے ہیں آپس کے اندر, اور ان میں لڑائی کی کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے. تو جب دو مسلمانوں کا یا دو گروہوں کا آپس میں تصادم ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک صحابی سے فرمایا, آپ نے فرمایا, اور یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے لوگ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ ان کی تلوار جو ہے, ان کا نام حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا, اے مسلمہ, اگر فتنے کا دور آیا اور تم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہوئی اور تمہارا حق مارا گیا, تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے تلوار کے دستے کو پکڑ لیا, کہا یا رسول اللہ یہ تلوار. آپ نے فرمایا اے مسلمہ, کیا اس سے بہتر بات تجھے نہ بتاؤں؟ ہاں جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کیا ایک کام کرنا, اس تلوار کو لے جا کے احد پہ مار کے توڑ دینا اور گھر میں آ کے بیٹھ جانا, گھر سے نہ نکلنا, گھر سے نہ نکلنا, اس فتنے کا حصہ نہ بننا. تو ہمارے یہاں آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جو اچھے لوگ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے اندر, یہ ظالم کے ظلم کرنے سے بھی بڑا ظلم ہے. نہیں, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اس وقت گھروں میں چلے جاؤ تو فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب ہر آدمی فتنے کو ختم کرنے کے لیے باہر آ جائے گا تو فتنہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو اور بڑھ جائے گا, کیونکہ ہر آدمی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی بات کو لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تم لوگوں کے سوال رہ گئے آج اس والے پروگرام میں, چلو کوئی بات نہیں, اگلے پروگرام میں کر لیں گے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو تو دو میں سے ایک چیز کرنی ہے, یا تو صحیح کا ساتھ دینا ہے, اور اگر صحیح کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں ہے تو گھروں میں چلے جانا ہے, اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے. آپ کو ایک نعت سنا دیں تمہیں؟ ہاں عزیز ناظرین سامعین, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کو ایک نعت ضرور سنا دوں. یہ نعت ابھی اس ربیع الاول کے مہینے میں ابھی پڑھی ہے, ہم ARY پہ آپ نے دیکھی بھی,
اور مجھے یہ پسند بھی بہت ہے. اس کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا. ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد. عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دے کے جو بستان محمد. حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت. دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت